موضوع الدرس في أحوال السعداء والأشقياء وما لهم، سورة هود، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. إلى أن قال: وقال الضحاك والحسن البصري: هي في حق وساة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها. حضرت ضحاک، حسن بصری اور حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو موحد ہیں، مومن ہیں لیکن گناہ گار ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالیں گے. اس نے فرمایا الا ما شاء ربک. واقع وذالک بقولہ عطاء غیر مجزوز، اے غیر مقطوع. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، ایسی عطا جو ختم ہونے والی نہیں ہے. مجزوز معنی مقطوع. قالہ مجاہد ابن عباس وابو العاجد غیر واحد لئلا يتفهم متوهم بعد ذکر المشیت ان ثم انقطع او لیس او شیء بل حتم له بالدوام وعدم الانقطاع كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيته وأنه بعدله وحكمته عليهم، ولهذا قال إن ربك فعال لما يريد. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مجزوز کا لفظ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا، ابن عباس اور ابو العالیہ فرماتے ہیں تاکہ کسی کو یہ وہم نہ رہے کہ جب پہلے مشیت کا ذکر آ گیا الا ما شاء ربک، اس کے بعد انقطاع یا نہیں، بل یہ یاد رکھے کہ معنی ان کے لیے ہمیشہ دوام ہوگا، عدم الانقطاع ہوگا. کما بین هناک ان عذاب اہل النار فی النار دائما مردود الی مشیتہ، کہ اہل النار جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے. مردود الی مشیتہ، ہاں اللہ کی طرف سے سب اللہ کی مشیت ہے. وَأَنَّهُ بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ عَذَّبَهُمْ، اللہ نے اپنے عدل سے اور اپنی حکمت سے ان کو عذاب دیا ہے، عذاب دائم. چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جنت اس کے فضل سے ملتی ہے اور جہنم اس کا عدل ہے. عطاء غیر مجزوز، اس کے ولا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ اس بات سے برتر ہے کہ اس سے کوئی سوال کیا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. وَهُنَا طَيِّبُ الْقُلُوبِ وَثَبَتَ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ، تو اللہ نے دلوں کو اچھا کیا اور مقصود کو ثابت کیا کہ عطاء غیر مجزوز، یہ ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی.
وقد جاء فی الصحیحین، صحیحین کے اندر حدیث موجود ہے، یؤتی بالموت فی صورت کبش نملہ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائیں گے، فیذبح بین الجنۃ والنار، جنت اور جہنم کے درمیان میں اس کو ذبح کیا جائے گا، ثم یقال یا اہل الجنۃ خلود فلا موت، اور اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے جنت والو اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم پر موت نہیں آئے گی، اب موت کو موت آ گئی ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ النَّارِ يَا أَهْلِ النَّارِ خُلْدٌ فَلَا مَوْتَ، وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّكُمْ أَن تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَيَأْسُوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب تم کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوگے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اور تم ہمیشہ تندرست رہو گے، اب تمہیں کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَعَمُوا فَلَا تَيَأْسُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ اللہ کی نعمتوں میں رہو گے اور کبھی اللہ کی نعمتوں سے مایوس نہیں ہوگے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جن لوگوں کی موت کفر پہ ہے وہ تو ہمیشہ جہنم میں ہے، چاہے اس کے جتنے اعمال صالحہ ہوں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، اب دنیا میں کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ کتنی بڑی بڑی NGOs کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کہیں حادثہ ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، وہاں وہ پہنچتے ہیں، ہسپتالیں قائم کرتے ہیں، میڈیکل ایڈ دیتے ہیں غریبوں کو مفت، اور ان کے لیے اسکول قائم کرتے ہیں، بڑے بڑے کالج بناتے ہیں، تو اس کا فائدہ ان کو اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں، تو پھر فائدے ملنے کا کیا مطلب؟ باقی بات یہ ہے کہ ایک سوال رہ گیا اس سبق میں کہ بھئی آج کل جو جدید لوگ ہیں، تعلیم یافتہ، دینی تعلیم جن کو نہیں ہے، ایک سوال وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، یہ اللہ عدل فرمائیں گے، تو اب عدل کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا 50 سال اس کو سزا ملے ہمیشہ کے لیے، 50 سال کی سزا 100 سال ہو جاتی، 200 سال کے لیے تو ہمیشہ یعنی جہنم میں رہیں گے، تو یہ کیسا عدل ہے؟ آج کل ایک نئے جو مستشرقین ہیں، وہ کہتے ہیں مستشرقین، نئے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ کافر جو ہے، جس کی موت جو ہے کفر پہ آئے گی، وہ جہنم میں چلے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور پھر جہنم میں اس پر موت بھی نہیں آئے گی، حتیٰ کہ وہ مانگیں گے کہ بھئی موت آ جائے، ہم عذاب سے بچ جائیں، لیکن نہیں آئے گی، اللہ یموت فیہا ولا، نہ موت ہوگی نہ، بس وہ تو عذاب میں۔ تو کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کی گناہ ہے مثلاً 100 سال عمر ہے، تو 20-15 سال کے بعد وہ بالغ ہوا، اس کے بعد آخر کچھ دن ایسے بھی ہیں جس میں اس نے گناہ نہیں کیا، اگر 30-40 سال گناہ کیا تو سزا 100 سال ہو، 200 سال، یہ تو نہیں کہ ہمیشہ جہنم میں مرتا ہے۔ تو ہمیشہ بات یہ ہے، ایک جواب تو مفسر نے دے دیا کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کسی کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے، خالق کی مرضی اپنی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کرے، ساری دنیا اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، اس کی عبید ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں
کہ اگر یہ کافر مزید بھی زندہ رہتا 1000 سال 2000 سال 10,000 سال تب یہ کافر رہتا. اسی لیے جب وہ کہیں گے نا جی اگر ہمیں ایک دفعہ نکال دیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اب ہم جانتے ہیں اگر ہم آپ کو نکال دیں وہی تو ہوئی ہے تم پھر اسی کفر میں پڑو. تو جب اللہ جانتے تھے کہ اس کی فطرت میں کفر آ گیا ہے، نیچر میں بھی اس کے کفر آ گیا ہے، یہ اگر مزید 1000 سال بھی زندہ رہتا کافر ہی رہتا تو اس لیے سزا بھی اس کے لیے ایسی رکھی ہے. اللہ کا تو عادل ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ان آیات مبارکہ کے اندر فرمایا فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى قال يقول تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون أنه باطل وجهل وضلال. میرے محبوب خطاب حضور کو ہے لیکن امت کو مراد امت ہے کہ آپ اس شک میں نہ رہیں کہ یہ جو کافر ہیں مشرک ہیں یہ جہل میں ہیں ضلال میں ہیں، یہ جن کی عبادت کریں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ اندھے مقلد ہیں اپنے ماں باپ کے کہ جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ أي ليس مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی حجت نہیں، صرف ہی اپنے ماں باپ کی اندھی اقتدا ہے. وَسَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ وَلَا ذَلِكَ تَمَّ الْجَزَاءُ. اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدٌ. ان کو ایسا عذاب دیں گے کہ ایسا عذاب کسی نے نہیں دیا ہوگا. وَإِنْ كَانَ لَهُمْ حَسَنَاتٌ فقد وقاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة وفاهم الله تعالی. اگر ان کی کوئی نیکیاں بھی ہیں اس کا بدلہ بھی اللہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، عافیت دیتے ہیں، تو وہ بدلہ ان کو دنیا میں مل گیا ہے. اب آخرت کے اندر ان کا کوئی بدلہ نہیں. یہی مسئلہ ہے جو تھوڑی سی اگر توجہ کریں تو سمجھ آ جائے. یہ بہت سارے احباب دوست جو ہیں نا جی ہر چیز میں افراط و تفریط ہے. کیا معنی؟ تقلید ہے. جو لوگ تقلید کے قائل ہیں وہ بھی اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی حدیث مبارک بھی ملے اس پر بھی وہ کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی اپنے مسلک کی تقلید سے نہ نکلیں. یہ بھی زیادتی ہے. اور جو لوگ تقلید کے منکر ہیں جن کے نزدیک تقلید ناجائز ہے ان کا بھی وہ بھی حد سے نکل گئے. جتنی قرآن میں آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں وہ ان مقلدین بیچارے مسلمانوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے تقلید کی نا ماں باپ کی. اللہ کے بندے ان کے ماں باپ کافر تھے، ان نے تقلید کی ان کی جہالت میں. یہ تو تقلید کرتے ہیں ائمہ کی، ائمہ نعوذ باللہ کو کفر اور شرک سکھاتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کی تقلید ہے. تو دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے.
اس طرح کی تقلید جو کفر و شرک میں ماں باپ کے طریقے پر کی جائے، اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ شرک ہے اور کفر ہے اور گناہ ہے، لیکن یہ بھی تو ظلم ہے نا کہ کافروں کو مثال دی جائے ائمہ کرام سے، حالانکہ تقلید تو ہر دور میں تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مسائل کے ہم دیکھیں نا، حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن اصحاب فتویٰ جو تھے صرف 7 تھے، اور وہ جو فتویٰ دیتے تھے باقی اسی بھی عمل کرتے تھے۔ جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا حضرت ابی موسیٰ اشعری سے، حضرت معاذ بن جبل سے کہ تم فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور بے کتاب اللہ قرآن سے۔ ہم نے فرمایا اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو انہوں نے کہا حضرت سنت رسول اللہ، حضور کی سنت سے، حضور کے طریقے سے۔ انہوں نے کہا اگر سنت میں بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کروں، اجتہد برائی۔ تو حضور خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ بھی مسائل پوچھتے تھے، مثلا جتنے اہل مکہ تھے، اہل حجاز تھے، وہ حضرت ابن عباس کی تقلید کرتے تھے، جتنے اہل مدینہ تھے وہ حضرت زید کی تقلید کرتے تھے، جتنے اہل یمن تھے وہ معاذ بن جبل ابی موسیٰ اشعری کی تقلید فرماتے تھے، جتنے اہل کوفہ تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تقلید کرتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حد سے نہ بڑھ جائیں۔ جو تقلید جاہلانہ ہے وہ تو کافروں کی تقلید ہے، وہ تو شرک ہے، لیکن جو تقلید ائمہ کرام کی ہے، صحابہ کی ہے، مجتہدین کی ہے، چونکہ اس میں مسائل میں حل کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے جہاں کوئی نص نہ ہو، جہاں نص موجود ہے، قرآن موجود ہے، تقلید کا کیا مطلب؟ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، تقلید کا کوئی مطلب نہیں۔ اب دیکھو نا جی، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کسی امام نے کہا ہے کبھی کہ 4 رکعتیں؟ وہ نص ہے، منصوص ہے، اس میں کوئی تقلید نہیں۔ بھائی نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے، کسی نے کہا کہ نہیں رکوع ہے لیکن سجدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسائل منصوص ہیں، یعنی قرآن سے ثابت ہیں یا صحیح حدیث مبارک سے ثابت ہیں، ان میں کوئی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید کی ضرورت مجتہد کو کب پیش آتی ہے؟ جب مسئلہ حدیث میں بھی نہیں ہے، اجماع میں بھی نہیں ہے، اب وہ قیاس کرے گا۔ اور قیاس کس پہ کرے گا؟ پہلے مسائل پہ کہ جی اس شکل کا مسئلہ یہ ہے۔ مثلا کسی نے احرام میں ہرنی شکار کی تو اب وہ قیاس کریں گے کہ ہرنی اور بکری کی قیمت تقریباً برابر ہوتی ہے، ورنہ یہ تو نہیں لکھا ہوا ملے گا آپ کو کسی حدیث مبارک میں کہ ہرنی کا شکار کرے تو بکری دے اور نیل گائے کا شکار کرے تو بھینس دے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، ان کو بھی، سب کو ہدایت دے کہ آدمی اتنا متشدد اور متعصب نہ ہو کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیے جائیں۔ ٹھیک ہے امام شافعی مجتہد ہیں، اچھا پھر مجتہد بھی ایک نہیں ہوتا، یہ تو بڑے علمی مسئلہ ہے۔ مجتہد مطلق ہوتا ہے، مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، مجتہد فی الترجیح ہوتا ہے، مجتہد فی التجویز ہوتا ہے۔ کون سا مجتہد؟ یہ تو بڑی علمی باتیں۔ اب دیکھیں امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کی کتاب کو اللہ کے قرآن کے بعد صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی غریب ہے اور آخری بھی غریب ہے۔ پہلی حدیث بخاری شریف انما الاعمال بالنیات، یہ بھی غریب ہے، اور آخری کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ بھی غریب ہے۔
لیکن اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ حدیث غریب ہو، حدیث ہی نعوذ باللہ غلط ہے. جب اس کی سند صحیح بس بات ختم ہو گئی. تو اس لیے یہ بڑا علم والوں کا مسئلہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے متواتر ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، ضعیف ہے، منقطع ہے، مرسل ہے، معضل ہے، یہ تو علمی مسائل ہیں. اور آج ہر آدمی جو 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں بھی مولوی بن گیا ماشاءاللہ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بھائی بخاری شریف میں یوں ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں بیچارے کو بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے. انہوں نے یہی نام رکھا ہوا ہے بخاری شریف. اللہ کے بندے، بخارا تو ایک جگہ کا نام ہے، کتاب کا نام تو بخاری نہیں ہے. نہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ تقلید آبا جو ہے کہ جیسے ہمارا باپ دادا کرتا تھا، انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی رستے پہ، یہ تقلید شرک ہے، حرام ہے، کفر ہے. اللہ محفوظ رکھے.